امام زین العابدین کا اصل نام علی تھا، آپ کی کنیت ابو محمد، اور آپ کے القابات میں سے مشہور القاب امام زین العابدین اور امام سجاد ہیں، اور آپ اہل بیت کے چوتھے امام ہیں امام زین العابدین، اور آپ کی ولادت باسعادت 33ویں ہجری میں ہوئی۔ آپ بے حد عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، آپ اپنا اکثر و بیشتر وقت اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، کہ آپ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک دن اور ایک رات کے اندر 1000 نوافل ادا فرما لیا کرتے تھے۔ اور جب کسی سائل نے آپ کی کنیز سے پوچھا، سوال کیا کہ تو مجھے بتا کہ امام زین العابدین کی رات کیسے گزرتی ہے، آپ کا دن کیسے گزرتا ہے، آپ کس طرح رب کی عبادت میں گزارتے ہیں، تو وہ کنیز نے کہا میں تجھے سارا معاملہ بیان کرو یا صرف مختصر سا کر کے بتا دو؟ تو سائل کہنے والے نے یوں کہا کہ تو ایسا کر، مجھے مختصر سا کر کے بتا دے کہ آپ کے لیل و نہار کیسے گزرتے تھے۔ تو وہ کنیز کہنے لگی پھر بس مختصر سا سن کہ امام زین العابدین کو کبھی میں نے دن کے وقت کھانا پیش نہیں کیا، کیونکہ آپ دن کے وقت روزہ فرما لیا کرتے تھے، اور آپ کو کبھی رات کے وقت آپ کے لیے میں نے بستر نہیں لگایا، کیونکہ آپ رات کو عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے، آپ بے حد عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور آج کل کا بھی معمول ہے کہ کوئی بھی عبادت کی طرف جب رغبت کرتا ہے، عبادت کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو شیطان اسے ضرور ورگلاتا ہے، شیطان اسے عبادت الہی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرنے کی ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اسی طرح وہ شیطان امام زین العابدین کی بارگاہ میں گیا، اس نے ارادہ کر لیا، یہ عزم کر لیا کہ آج امام زین العابدین کو ان کی عبادت سے ہٹا دوں گا، آج ان کی عبادت سے ان کو پیچھے کر دوں گا۔ لیکن امام زین العابدین بھی امام تھے، آپ امام حسین کے بیٹے ہیں، تو امام زین العابدین جب عبادت میں مصروف ہوئے تو وہ شیطان نے اژدہا سام کی شکل اختیار کر لی اور امام زین العابدین کی بارگاہ میں چلا گیا کہ امام زین العابدین سام کو دیکھیں گے، اژدہا کو دیکھیں گے تو عبادت سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن وہ بھی امام زین العابدین تھے، لیکن آپ امام زین العابدین عبادت میں مشغول رہے، اسی طرح کوئی خلل نہ آیا۔ اس نے یوں کیا کہ آپ کے پاؤں مبارکہ، انگوٹھا مبارک اپنے منہ میں لے لیا، لیکن قربان جاؤں امام زین العابدین کی عبادت پہ کہ آپ کی عبادت میں پھر بھی کوئی خلل نہ آیا۔ اس نے پھر آخری کوشش کی کہ اس نے آپ کے پاؤں مبارکہ، انگوٹھا مبارک جو منہ میں لے لیا ہوا تھا اسے زور سے دبایا، جب اسے دبایا تو امام زین العابدین کو درد اٹھا، اور اسی وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پہ منکشف ہو گئی یہ بات، اس بات کو کھول دیا گیا کہ آپ کو عبادت سے پیچھے ہٹانے کے لیے یہ شیطان آ گیا ہے۔ تو آپ نے شیطان کو برا بلا کہا اور دور ہو جانے کے لیے کہا۔ پھر جب وہ دور ہوا تو امام زین العابدین دوبارہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب آپ کو اپنی عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر ایک آواز آئی کہ آپ ہی زین العابدین ہیں، آپ ہی عبادت والوں کی زینت ہیں، آپ ہی زین العابدین۔ آپ کس قدر عبادت فرمایا کرتے تھے کہ جب عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے تو دنیا کو بھول جاتے۔ اور اگر آپ کا صبر و استقامت دیکھیں، آپ کی سخاوت دیکھیں، تو وہ واقعہ کربلا کے بعد جب مختار سقفی نے اعلان کیا نا کہ جو بھی اہل بیت کا قاتل ہے، جس نے کربلا کے اندر شریک ہو کے امام حسین کے خلاف جنگ کی، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، تو ان میں سنان بن انس نام کا لعین شخص بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ سنا نا کہ ان سب کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، وہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے جنگلوں صحراؤں کے اندر بھاگ گیا۔ جب وہ جنگلوں اور صحراؤں کے اندر نکلا، بھوک پیاس نے اسے نڈال کر دیا۔ جب وہ بھوک پیاس سے نڈال ہوا تو وہ کھانے کی تلاش میں نکلا۔ پھر اس نے ایک جگہ پہ خیمے دیکھے کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ خیمے امام زین العابدین نے لگوائے ہوئے تھے، اور وہ سفر حج کے لیے وہاں پہ خیمے لگے ہوئے تھے، لیکن اسے نہیں علم تھا۔ وہ چلا گیا، اس نے جا کے قدرت الہی سے جس خیمے کا وہ پردہ اٹھایا، اس میں امام زین العابدین جلوہ فروز سے
اس نے امام زین العابدین کو جب دیکھا تو واپس پلٹا، دوڑ لگا دی واپس۔ تو امام زین العابدین نے اپنے خادم سے کہا، اے خادم جاؤ اس شخص کو لے کے آؤ۔ جب ان کا خادم گیا، اس نے سنان بن انس لعین شخص کو لے کے آیا، تو امام زین العابدین نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے روک رکھا تھا، تمہیں کس چیز نے منع کی ہے، اور تم کیوں آئے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امام زین العابدین، میں بھوک پیاس سے نڈال تھا، میں کھانے کی تلاش میں نکلا تھا، میں اسی تلاش میں آپ کے خیمے میں آ گیا۔ تو امام زین العابدین کی صحابت پہ قربان جاؤں کہ آپ نے اسے 3 دن کے لیے رہنے دیا، پھر اسے کھانے پینے کا انتظام کیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور جب 3 دن بعد وہ واپس جانے لگا، واپس لوٹنے لگا، تو امام زین العابدین نے اسے اشرفیوں بڑی تھیلی وہ پیش کی۔ تو جب اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو وہ کہنے لگا، شاید کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ مجھے جانتے نہیں۔ تو امام زین العابدین آپ فرمانے لگے، جس وقت تو نے خیمے کا پردہ اٹھایا تھا، پہچان تو میں نے تجھے تب ہی لیا تھا۔ کیا تو سنان بن انس نہیں؟ کیا تو وہ شخص نہیں جس نے میرے بڑے بھائی علی اکبر کو بچھی مار کے ہوا میں فخریہ طور پہ لہرائی تھی؟ کیا تو وہ شخص نہیں ہے؟ وہ نادم ہو گیا۔ تو امام زین العابدین نے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کربلا کے میدان کے اندر وہ تمہارا کردار تھا، یہ محمد اور آل محمد کا کردار۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب